اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلو۔ وضو کے فرائض وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اب وضو کی کچھ سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ایک مسئلہ سامنے آیا، کچھ لوگ الگ سے بال لگواتے ہیں سر میں۔ مان لیجیے کسی کے سر کے سارے بال اڑ جائیں تو اسے ٹھیک نہیں لگتا ہے، تو وہ الگ سے بال سیٹ کروائے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ مسئلہ سن لیجئے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، نقلی بال لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قدرت نے جس کو جو بال دیے ہیں وہ اس پہ صبر کرے، اور بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے تیل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جو دوائیاں آتی ہیں وہ دوائیوں کا استعمال کرے، لیکن الگ سے کوئی آدمی اگر بال چپکواتا ہے اپنے سر کے اوپر تو اس کا چپکانا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بتائی گئی، کچھ لوگوں کے سر پہ جو بال اڑ جاتے ہیں تو کچھ دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ بال پھر سے اگنے لگتے ہیں اور لمبے بال ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت تو سمجھ میں آتی ہے کہ دواؤں کے استعمال سے خود کے سر کے اندر بال اگر اگنے لگے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے، تو اس پہ مسح کرنا بلا شبہ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن جو یہ الگ سے چپکا کر کے لوگ سروں کو خوبصورت بناتے ہیں تو اس کا تو استعمال جائز نہیں ہے۔ مسح کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بتاؤں گا، ایسے بال کے اوپر جو الگ سے چپکایا جائے تو یہ اس کو اتار کے مسح کرنا ہے یا پھر اسی پہ مسح کرنا ہے۔ مان لیجیے کوئی وضو سے ہے مگر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہے، تو اگر ثواب کی نیت سے نہ ہو تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں پائے گا۔ جب بھی وضو پر وضو کرے آدمی تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے وضو کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے، تو اس پر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ سنت بھی ہے۔ بسا اوقات آدمی کو استنجا کی حاجت ہوتی ہے، زور سے پیشاب لگا ہوا ہے، باتھ روم جانے کی حاجت ہے، تو لوگ اس کو روک کر کے جو ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، وضو کر کے پھر جائیں گے۔ یہ کنڈیشن دیکھی گئی ہے اور لوگوں نے بتایا بھی۔ اگر آپ کو استنجا کی حاجت ہے تو پہلی فرصت میں آپ استنجا سے فارغ ہوں، بعد میں وضو کیجئے اور پھر نماز میں شامل ہوں یا نماز اپنی پڑھیں۔ نیت باندھ لینے کے بعد اب مان لو کسی کو بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، تو ایک تو نیت باندھ دی 4 رکعات کے لیے، اب بار بار وہ ٹانگیں اٹھا رہا، پہلو بدل، اب جائیں کہ تب جائیں وضو کرنے کے لیے، کب نماز ختم ہو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو فارغ ہونے کے بعد ہی وضو کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کچھ اگر بھوک آپ کو زیادہ لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لیجئے پھر نماز پڑھیے، ورنہ نیت باندھنے کے بعد روٹی اور چپاتی یہی دکھنے لگے نماز کے اندر۔ ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ استنجا سے فارغ ہو جائیں، کھانے سے فارغ ہو جائیں، پھر وضو کریں اطمینان و سکون کے ساتھ، پھر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ مجھے جماعت میں شامل ہونا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے آئے ہیں تو 15 منٹ پہلے آئیے نا، کیا دقت آتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس سے ضروری ہے کہ ہم مسائل دینیہ سیکھیں تاکہ ہم کما حق کہو جو نماز کے فائدے ہمیں ملنے چاہیے جو ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے عبادت کریں گے تو اللہ ان تمام تر برکتوں سے ہمیں نوازے گا جو نماز کے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ استنجا کرنے جائیں تو استنجا خانہ میں داخل ہونے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ کہنے کا بھی حکم ہے، یعنی قدم رکھنے سے پہلے، ابھی گیٹ کھولا ہے نا، باہر ہی بولیے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ پوری دعا ہے، استنجا خانہ میں داخل ہونے کے لیے یہ دعا ہے۔ لیکن داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، اندر داخل ہو کر دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ناپاک جگہوں پر، نجاست کی جگہوں پر، بری جگہوں پہ اللہ کا پاکیزہ نام لینا خلاف ادب ہے، ٹھیک ہے نا، اور خلاف سنت بھی ہے۔ تو جب بھی باتھ روم، چاہے 1 نمبر کے استنجے میں جائیں چاہے 2 نمبر والے میں جائیں، انٹر ہونے سے پہلے دروازے سے باہر، گیٹ سے باہر ہی بسم اللہ
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد بایاں قدم باتھ روم میں پہلے رکھیں، داہنا نہیں۔ مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلا داہنا پاؤں رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں تو بایاں پاؤں نکالتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ پڑھتے ہیں۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اس کے بعد اندر داخل ہوں بایاں پاؤں رکھ کر کے، اور جب باہر نکلیں تو سیدھا پیر باہر نکالیں۔ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ دعا پڑھنی ہے۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہماری تکلیف کو ہم سے دور کیا اور ہمیں عافیت بخشی۔ تو یہ دعا ہمیں پڑھنی ہوگی۔ باتھ روم میں تھوکنا بھی منع ہے، خلاف سنت بھی ہے، خلاف ادب بھی ہے، اور جسمانی نقصانات کا باعث بھی ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں پوڑیاں، بیڑیاں، سگریٹیں خوب کھاتے پیتے ہیں نا، آپ جا کے دیکھیں تو پورا باتھ روم لال لال کیے ہوئے رہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ تھوک تھوک کے دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے، زمین کا ستیہ ناش کر رکھا۔ یہ کیا جنگلی پن ہے یار ہماری قوم، کیوں نہیں لوگ سمجھتے ہیں؟ کب تک مادر پدر آزاد رہ کر کے ہم زندگی گزارتے رہیں گے، یا اس زندگی کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہو کر کے دنیا میں آئیں گے کہ اب سیکھیں گے پھر سے اس کے بعد ہمیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو باتھ روم میں تھوکا نہ کریں، ایسے ہی غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کریں۔ عموماً لوگوں کے کمروں میں اٹیچ غسل خانہ بنا ہوتا ہے، تو جب نہانے کے لیے تشریف لے گئے تو باہر نکل کر کے پیشاب کرنے نہیں جائیں گے، اسی میں پیشاب کرتے ہیں، اسی میں غسل کرتے ہیں، غسل تو ہو جائے گا۔ خلاف سنت باتھ روم میں پیشاب کرنا بہت بری بات ہے، اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کو مالی خولیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ابھی کچھ بولے تھے پھر بھول گئے آپ، نسیان کی بیماری سے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب باتھ روم جائیں تو ننگے سر نہ جایا کریں، ننگے پیر نہ جایا کریں، اس سے بھی نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی۔ سر پہ ٹوپی رکھ لیں، رومال رکھ لیں، جو بھی کپڑا آپ کا اس کو سر پہ رکھ لیں، پھر باتھ روم میں جایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لحاظ رہنا چاہیے۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنا بہت سخت منع ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں ان کو پتھری کا زیادہ مرض ہوتا ہے، کیونکہ اندر نجاست کی جگہ ہے، اور سطر کھولنے کے بعد ذکر الہی کرنا منع ہے۔ جب ہم وضو کرنا شروع کریں تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 بار دھلنے کا حکم ہے، اور یہ نبی کی سنت کریمہ ہے۔ اگر پانی بڑے برتن میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا، ٹب میں پانی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ تھوڑا ٹیڑھا کر کے پانی گرائیں گے تو ضرورت ایک جو ہے چلو پانی کی ہے اور گر جائے گا، 2-4 ڈرم برتن بھر کر کے پانی گر جائے گا، آپ کا لوٹا بھر کے پانی گر جائے گا، جو غلط طریقہ ہے یہ۔ اب اگر ایسی کنڈیشن ہے، یہ خاص کر جو لوگ نہانے وہانے کے لیے ٹب وغیرہ کے پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ مسئلہ سنیں۔ اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن پانی نکالنے کے لیے نہیں ہے، اور برتن بڑا ہونے کی وجہ سے اسے انڈیل بھی نہیں سکتے ہیں، تو اسے چاہیے اپنے بائیں ہاتھ کی یہ 4 انگلیاں ایسے ملائیں اور اسی 4 انگلیوں کو پانی میں داخل کریں، اور پانی نکال کے داہنے ہاتھ کو یہاں تک گٹوں سمیت 3 بار دھلیں، اور پھر اس ہاتھ سے پانی نکالیں۔ جتنا دھلا ہے نا آپ نے، اتنا دھلا ہوا حصہ داہنے ہاتھ کا، اس کو آپ اس ٹب میں ڈال سکتے ہیں اگر برتن نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہی انگلیاں ہی پانی میں ڈالی جائیں، ہتھیلی کا کوئی حصہ یعنی یہ اوپر والا حصہ پانی میں نہ جائے، تو ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر داہنا ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں، اور پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھلا ہوا ہے بلا تکلف پانی میں اتنا ڈال سکتے ہیں، اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھلا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر نجس چیز کوئی ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو جب آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے، چاہے داہنا چاہے بایاں، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، جو قابل استعمال نہیں رہے گا۔ تو یہ طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا ہے۔ اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا بڑے برتن ہی میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے
تو اس نے بغیر دھوئے ہوئے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیا، برتن موجود ہے، بلا ہاتھ کو دھلے ہوئے پانی میں ڈال دیا، بلکہ انگلی کا ایک پور چاہے ہو چاہے ناخن ڈالا، وہ پورا کا پورا ٹب کا بھرا ہوا پانی آپ کے لیے قابل استعمال نہیں، نہ آپ کا اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے، وہ مائع مستعمل کے حکم میں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی تھوڑا دماغ شریف کو حاضر رکھیے، مٹکیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، عموماً ایک چھوٹا سا لوٹا اس پر رکھا ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے، اسے آپ ہوٹلوں پہ زیادہ دیکھتے ہوں گے، ڈھابے وغیرہ پہ آدمی یوں ڈبوتا ہے پانی میں، یوں نکالتا ہے، یہ پوری انگلیاں ہی نہیں پوری ہتھیلی بھی ڈوب جاتی ہے اسی پانی میں، وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، پینے کے لیے اس پانی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ سب کے گھروں مٹکیاں رکھی ہوئی نا، گھر میں بھی ایسے لوگ کرتے ہیں، تو دین تو سیکھتے نہیں، نہ اتنا فرصت آدمی کے پاس میں کہ دین سیکھے وہ، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو چاہے گھر کی مٹکی ہو، چاہے ہوٹل اور ڈھابے کی مٹکی ہو، یا کہیں بھی مٹکی رکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، یا کہیں بھی پانی برتن میں ٹب میں رکھا ہوا مٹکی میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ کی انگلی کا ایک پور تو چھوڑیے ناخن بھی اس پانی میں چلا گیا، وہ پانی مائع مستعمل کے حکم میں پاک تو ہے، مگر اس سے آپ پاک نہیں ہو سکتے، نہ آپ کا وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا۔ ہاتھ دھلنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ دیکھیے شادی بیاہ وغیرہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 60% لوگ ہاتھ دھلے بغیر ہی کھانا دبا جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی لیے کسی کے ساتھ کھاتے ہوئے مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے تو اچھا ہے۔ کتنا بدتمیز ہے وہ آدمی، اسے یہ پتا نہیں کہ اس نے ہاتھ کہاں کہاں لگائے اپنے جسم میں، کہاں کہاں کھجایا اپنے جسم کو، اور پھر کھانے بیٹھ جاتا بغیر ہاتھ دھلے ہوئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے اس طرح کام کرتے ہوں گے، بغیر ہاتھ دھلے اور دبائے جا رہے ہیں، روٹی اور سالن اور بوٹی کھائے جا رہے ہیں۔ یہ جنگلی لوگوں کا کام ہے، جنگلی لوگوں کا۔ عموماً جو کھانے بفر سسٹم کے ہوتے ہیں اس میں یہ جنگلی پن اور شباب پہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس ایک ساتھ ہی بیٹھ کے سب کھا جائیں، ایک ساتھ میں ہی بیٹھ جائیں سارے۔ اگر 500 آدمی کی دعوت ہے تو اکٹھے ہی 500 آدمی اکٹھے ہی کھا جائیں بیٹھ کر کے، ایسا ممکن نہیں ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے آدمی کو۔ مگر اس جنگلی پن کی بنیاد پر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں کا خون کرتے ہیں، اور اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے شرعی نقطۂ نظر سے، جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھانے کی بنیاد پر، اس کو آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں۔ تو یہ بات کم از کم جتنے سنتے ہیں وہ تو دماغ شریف بٹھائیں۔ اب جو لوگ بعد میں ابھی آئیں گے نا خطبہ اذان کے وقت تک، ان کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ جتنے بیٹھے اتنے تو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ یار، جنہیں اس کی بات پرواہی نہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیسے بھی گزارنا، ہمیں زندگی گزر جائے گی۔ اگر کوئی آدمی پوری رات پورا دن سوتا رہے گا، مرے گا وہ بھی، پورا کوئی شخص جو ہے پورے دن اور پوری رات کام کرتا ہے وہ بھی مرے گا، کوئی روزانہ منقا بادام پستہ کاجو خوب کھائے اس کو بھی مرنا ہے مردود کو، اور کوئی چٹنی روٹی کھائے اس کو بھی مرنا ہے۔ پر سوال اس بات کا ہے کہ ہم زندگی کس ڈھنگ سے گزارے کہ ہمارا زندگی گزارنا عبادت میں شمار کیا جائے۔ کھاتا تو جانور بھی ہے اور کھاتا انسان بھی ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ انسان جانور کھڑے کھڑے کھاتا ہے، اس کو ہاتھ پیر دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہیں بھی کھڑا کر دو وہ کھا لے گا۔ وہی کام آج کی تاریخ میں حضرت انسان جناب مسلمان بھی کرتا ہے، کہیں بھی کھاتا ہے، کیسے بھی کھاتا ہے، چل چل کے کھاتا ہے، ٹہل ٹہل کے کھاتا، ٹیبل کے آس پاس۔ جانور بن رہے ہو، یہ انسانی طریقہ تو ہے نہیں۔ اگر سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، کھڑا ہو کر کھانا کھانا اور پانی پینا، اس کے جو طبی نقصانات ہیں وہ ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینے سے آدمی کا گردہ فیل ہوتا ہے، کیجیے آپ فیل کرائیے گردہ، پھر پرچہ بھیجیے امام صاحب دعا کر دیجیے ہمارا گردہ فیل ہو گیا ہے۔ ساری مسجدوں میں سارے الٹے سلٹے کام کریں گے، اور جب پھر پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے نا، تب پھر اسے اللہ یاد آتا ہے۔ مغرانے کی ساری مسجدوں میں اتنی ذمہ داری کے ساتھ پرچہ بھیجا جائے گا، حضور کے صدقے میں شفا مل جائے۔ اب تک کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ حضور کی سنت تجھے یاد نہیں آئی کہ حضور نے کیا فرمایا، کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی کیسے پینا چاہیے، 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پیجئے، 1 گھونٹ پیجئے پھر الحمدللہ کہیے،
پھر بسم اللہ کیجئے، پھر پیجئے، پھر الحمدللہ کہیے، اور تینوں مرتبہ اپنے ہونٹوں سے گلاس کو دور رکھیں، پیا پھر دور کیا، کہ سانس اس گلاس میں جس میں پانی ہے اس میں نہیں لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کو بسم اللہ الحمدللہ اور پانی کو چوس چوس کر پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کیا دیکھا گیا ہے؟ یوں آیا بیٹا، اٹھا بھرا، نکالا مٹکا سے پورا لوٹا بھر کر کے، جب پھنسے گی گوٹی نہ بیٹے تب تمہیں اللہ یاد آئے، ایسے ڈکار کے اونٹ کی طرح پیتا کھڑا کر کے جانور۔ بڑی حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھے ہوئے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، یوں اٹھایا دن دن پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے اونٹ پانی پیتا ہے۔ آپ اونٹ ہیں، اگر آپ کو ہم اونٹ کہیں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ہم انسان ہیں یار، اشرف المخلوقات ہیں۔ رب نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ساری مخلوقوں میں سے سب سے بہتر مقام آپ کا ہے۔ اتنے گندے کیوں ہیں آپ؟ اتنے ذلیل کیوں ہیں ہم؟ اتنے گرے ہوئے کیوں ہیں؟ اسلام نے مسلمانوں کو اپنگ نہیں چھوڑا ہے، قدم قدم پر رہنمائی اسلام نے فرمائی ہے۔ پیدائش سے لے کر کے دخول جنت تک کیا کیا مرحلہ پیش آنا ہے، کیسے کیسے اسے آپ کو فیس کرنا ہے، کس طرح سے سسٹمیٹک زندگی گزارنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، اتارنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور جی جناب والا شیشہ دیکھنا ہے تو کیا پہننا ہے، سرما لگانا تو کیسے لگانا ہے، کہاں سے شروعات کرنی، یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو زندگی کی ہر فیلڈ میں اپنے ماننے والوں کی رہبری، رہنمائی اور نگرانی کرتا۔ تنہا مذہب اسلام ہے، اور اس کے جزئیات پر ڈاکٹر لوگ ریسرچ کر کے یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ آج کے 14.5 سال پہلے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دے کر کے اپنی امت کو اس طرف عمل کرنے کے لیے پیغام دیا تھا، اس سنت کی ادائیگی میں سائنسی نقطہ نظر سے یہ فائدہ ہے۔ اگزامپل کے طور پر ایک ڈاکٹر کا میں نے فیصلہ پڑھا کہ جو لوگ اپنے گردن کا مسح کرتے ہیں نا، اپنے دونوں ہاتھ کے پیٹھ کی سائیڈ میں، یہی مسح کا طریقہ ہے، جو لوگ اپنے گردن کا مسح کرتے ہیں انہیں گردن کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے یہاں تک ابھی ریسرچ کیا، 1 سال پہلے بتایا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری دنیا پر نماز لازم کر دوں، دنیا کے انسانوں پر، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے جو فائدے ہیں کسی میڈیکل کالج کے پاس اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے۔ ہمیں کیوں نماز کے لیے ہم قریب نہیں آتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، کیا انتظار میں کہ اذان بند کر دی جائے؟ تیاری تو چل رہی ہے، آواز دھیمی کیجئے، یہ کیجئے اور وہ کیجئے، مائک کے ہارن اتار دیجئے، ایک ہی ہارن رکھیے۔ یہ اتر پردیش میں چل رہا ہے، راجستھان میں بھی شروع ہو گیا ہے، ایم پی میں بھی شروع ہو گیا ہے، چھتیس گڑھ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلے آواز کم کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسپیکر اتارے جاتے ہیں، پھر ایک مائک پر قرأت کی جاتی ہے، اور پھر یہاں تک ابھی کل ہی ایک ویڈیو آئی کہ اب اذان ہی بند کر دی جائے جب کوئی نماز نہیں پڑھنے آتا ہے۔ کائے کو اذان دی جاتی ہے؟ 2 وقت کی روزی کے لیے 5 وقت کی نماز کیوں برباد کرتے ہو یار؟ کیوں برباد کرتے ہو اپنی نماز؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، جب بھی وضو کریں، میرے حضور اسلام فرماتے ہیں اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی تو میں لازم کر دیتا، اپنی امت پر واجب کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے وقت مسواک ضرور کیا کریں۔ مسواک کرنے سے 70 بیماریوں کی شفا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور ڈاکٹروں نے باضابطہ اسے ایک دم تحقیق شدہ بتا دیا کہ واقعی میں اس کے فوائد کیا ہیں مسواک کرنے۔ اگر اس کو آپ پڑھ لینا جو مسواک کے فوائد ہے ڈاکٹروں کے ریسرچ کے مطابق، تو شاید کبھی آپ مسواک کرنا بند نہیں کریں گے۔ ایک اور مثال پیش کروں میں، آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں، حجاز میں عام طور پہ لوگ مسواک اپنے جیب میں لگا کے رکھتے ہیں۔ ڈرائیور ہے نا، گاڑی چلا رہا ہے ایک ہاتھ سے
اور مسواک کرتے جا رہا ہے، جیب میں مسواک رہتی ہے مستقل. جدہ سے لے کر کے مکہ تک میں نے اس کو دیکھا، وہ مسواک کر رہا ہے، پھر جیب میں رکھ لا، پھر مسواک کر رہا ہے. اس کے فائدے، مسواک سنت مصطفیٰ کے مطابق کرنے سے اللہ قوت مردانگی میں برکتیں پیدا کرتا ہے. دوسرے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. تیسرے، دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. چوتھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. حضور نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے، اگر مجھے شاق نہ گزرتا امت پر تو میں امت پر ضروری قرار دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے. ویسے بھی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. عام طور پہ جو لوگ پان، پوڑی، بیڑی، سگریٹ کھاتے پیتے ہیں، اگر وہ بغیر مسواک کیے نماز پڑھنے آئے تو کیا ان کے منہ کی بدبو دور رہے گی؟ اگر دور نہیں رہتی ہے تو پھر کیا نماز کی برکتیں آپ کو ملیں گی؟ آقا کریم فرماتے ہیں اپنے منہ کو پاک صاف کر کے آیا کرو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. جب تم اللہ کی نماز پڑھتے ہو تو فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ تمہارے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. تو اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ ان دوستوں سے گزارش ہے جو پوڑیاں کھاتے ہیں، جو ہر دم بھیڑ بکری کی طرح پان چباتے رہتے ہیں. ایک پوڑی نکلی نہیں، دوسرا پھر ٹھوس لیا، تیسرا پھر ڈال لیا. یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جس کو جو پوڑی زیادہ کھاتے ہیں انہیں کینسر ہو رہا ہے. کیا اس سے بڑھ کر کے کسی اور بلا کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کیا اتنا کافی نہیں ہمارے سدھرنے کے لیے کہ کینسر کے مریض زیادہ تر پان، پوڑی، بیڑی، سگریٹ اور تمباکو کھانے کی بنیاد پر جو کھاتے ہیں ان کو زیادہ ہو رہا ہے؟ آپ کسی بھی دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک اپ کروانے کے لیے تو آپ کو اس ڈاکٹر کے آفس میں، اس کے جہاں بیٹھا ہوا ڈاکٹر، اس میں ایسے جبڑے اور ایسے دانت آپ کو دکھائی دیں گے جو فوٹو میں بنائے ہوئے کہ دیکھ لو، ان کی زیارت کر لو، کیسے تھوپڑے ان کے. پھر بھی ہوش نہیں آتا ہمیں. تو کم سے کم 3 مرتبہ اپنے داہنے، بائیں، اوپر، نیچے دانتوں میں مسواک کیا جائے اور ہر بار مسواک کو دھلا جائے. مسواک بہت نرم بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت سخت بھی نہیں ہونی چاہیے. پیلو کا مسواک ہو، زیتون کے لکڑی کا مسواک ہو، نیم کی لکڑی کا مسواک ہو. یہ چٹلی جو ہے نا، انگلی ہماری، اتنا موٹا ہو اور ایک بالش سے نہ بڑا ہو، کیونکہ اگر ایک بالش سے مسواک بڑی ہوئی ہے تو جو بڑا ہوا حصہ ہے حضور فرماتے ہیں اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو پکڑنے میں دشواری ہو. طریقہ کیا ہے مسواک کرنے کا؟ ادھر دیکھیے میری طرف. چیٹلی انگلی، میں نے پین پکڑ رکھا ہے اپنے ہاتھ میں، قلم کو. چھوٹی انگلی کو نیچے رکھیے، اس کے بعد 3 انگلی شہادت کی انگلی تک مسواک کے اوپر رکھیے اور انگوٹھے کو نیچے رکھیے. چھوٹی انگلی یعنی چٹلی اس کو کہتے ہیں اور انگوٹھا مسواک کے نیچے ہونا چاہیے اور 20 کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہونی چاہیے. مٹھی پکڑ کر کے بند کر کے ایسے مسواک کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. طریقہ یہ ہے، اس طرح سے آپ مسواک کریں. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے سامنے کے دانت پر ٹچ کیجئے. اوپر والا دانت کا داہنا حصہ جو ہے، اوپر کے دانت سے داہنی طرف آپ 3 مرتبہ کیجئے اوپر کے حصے کو، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ کیجئے، پھر نیچے والے حصے کے دانت کے رائٹ سائڈ میں کیجئے 3 مرتبہ، پھر بائیں طرف کیجئے، پھر اوپر والے دانت کے نچلے حصے میں 3 مرتبہ، اوپر والے دانت کے بائیں طرف والے حصے کے نچلے والے حصے میں 3 مرتبہ، پھر نیچے والے دانت کے اوپر والے حصے میں جہاں سے ہم کچھ چبا کے کھاتے ہیں اس حصے کو 3 مرتبہ اس طرح، پھر 3 مرتبہ اس طرح، پھر اوپر والے حصے کے دانت کے رائٹ سائڈ میں اندرونی حصے کی طرف 3 مرتبہ اس طرح، پھر 3 مرتبہ اس طرح، پھر نیچے میں داہنی طرف 3 مرتبہ اس طرف نیچے اور 3 مرتبہ اس طرح. یہ ہے مسواک کرنے کا طریقہ. اسے دھلے. جب بھی آپ فارغ ہوں مسواک سے تو مسواک کو دھل کے رکھیں. جب بھی مسواک رکھیں تو کھڑی مسواک رکھیں. جدھر سے مسواک کرتے ہیں تو اس کو اوپر رہنا چاہیے، نیچے نہیں. اسے باتھ روم میں، لیٹرین میں، گٹر میں مسواک کو نہ پھینکیں، خلاف سنت ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ اور حکم یہ ہے کہ اس لکڑی کو آپ دفن کر دیں زمین میں کھود کر کے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم احتیاط کے ساتھ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر کیونکہ آپ کا منہ جس سے آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس منہ کو صاف کرنے کے لیے جو چیز آپ کو دی گئی اسے مسواک کہتے ہیں. اس مسواک کا بھی احترام ضروری ہے. تو یہ طریقہ ہے مسواک کرنے کا.
اور جب مسواک قابل استعمال نہ رہے تو اس کو دفن کر دیا جائے یا کسی اچھی جگہ پر احتیاط سے رکھ دیں، ناپاک جگہوں پہ نہ پھینکا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ایسے مسواک کرتے ہیں، دیکھیے بھی تھے، یہ یوں اوپر نیچے مسواک کرنے کا حکم نہیں، یوں کرنے کا حکم ہے، دائیں بائیں، ٹھیک ہے نا۔ مسواک جب بھی کرنا ہو تو اسے دھل لیا جائے، جب مسواک کر لیا کرے پھر اسے دھل لیں، زمین پر پڑے نہ رہنے دیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا مضبوط کپڑے سے ہی اپنے دانت اور مسوڑوں کو صاف کر لیں، یہاں تک حکم ہے۔ لیکن جو آدمی یوں دنا دن آیا، یوں پھٹافٹ ہو جو کیا یہ بھاگ کے نماز پکڑی کہ نماز بھاگ نہ جائے، وہ کب کرے گا یار؟ مسواک کب ڈھنگ کا وضو کرے گا؟ کہیں بھیگا کہیں نہیں بھیگا، چلو بس جلدی سے جماعت تو پکڑ لو۔ یہ ٹرین نہیں چھوٹنی چاہیے جماعت والی۔ جب آپ اس لائق بنے ہی نہیں کہ نماز میں شامل ہو جائیں، وضو آپ کا ڈھنگ سے ہوا ہی نہیں، تو کائے کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ؟ پہلے دل تو تسلی کر لے کہ آپ کا وضو صحیح ہوا ہے۔ مسواک جو ہے یہ نماز کے لیے سنت نہیں ہے، وضو کے لیے سنت ہے۔ اور جب بھی منہ میں بدبو محسوس ہو تو مسواک کر لینا چاہیے، ورنہ جس کے سامنے بھی آپ بیٹھیں گے نا تو یا تو دو چار قدم پیچھے ہٹ جائے گا سامنے والا، یا وہ کہ بھائی تھوڑا دور رکھ کے بات کیجیے حضرت۔ ایسے حادثے سے آپ میں سے کچھ لوگ دو چار ہوئے ہوں گے تو شاید ان کو احساس ہوگا۔ کبھی ڈاکٹروں کے پاس آپ دکھانا جائیں منہ نا تو ڈاکٹر پہلے سے ماسک لگا کے رکھتا اپنا ہی، بائی چانس کبھی ماسک نہیں لگا تو چہرہ تو کیجیے آپ، پھر بات کیجیے آپ۔ میں نے دیکھا اس طرح سے بیٹھ کر کے دیکھا ہے، جو ڈاکٹر جو ڈائریکشن دیتا ہے مریضوں کو، اس کا مطلب یہ کہ کبھی بھی کسی سے بات کرنے سے پہلے آپ اپنا منہ تو صاف رکھو یار۔ جب عام بندوں کے سامنے منہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو خدا کے بارگاہ کرم میں حاضر ہوں تو یار کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ بغیر مسواک کیے ہوئے، بغیر منہ صاف کیے ہوئے بدبو آتی رہے اور پھر آپ آ جائے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندے اور رب کے بیچ کوئی واسطہ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بندہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، کوئی ترجمان نہیں۔ اللہ تو ہر زبان جانتا ہے نا، بالمشافہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا منہ اس لائق ہے کہ جب ہم اللہ سے بات کریں تو ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، ہم نے مسواک نہ کی ہوئی ہو، پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھا کر پی کر کے پھر آگے اللہ گھر میں اللہ کی بندگی کرنے لگے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان، یہ کہنے کے ہم حق رکھتے ہیں اس بدبودار منہ سے؟ مسواک کر لینے کے بعد 3 چلو سے 3 بار کلی کرنے کا حکم ہے۔ ہر بار منہ کے ہر پرزے پہ پانی بہہ جانا چاہیے۔ روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ پانی نکالیے منہ سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر 3 مرتبہ 3 چلو سے ناک میں پانی ڈالیے، دائنے ہاتھ میں پانی لیجئے، ناک میں ڈالیے، اور جب ناک صاف کرنا ہو تو اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں ڈال کے بھی ناک صاف کیا کیجیے۔ راستہ چلتے آپ دیکھتے ہیں جیسے کسی کو ناک آئے نا، یہ سیدھا یوں نکالا دائنے ہاتھ سے۔ ابھی بے شرم، کیا ہوا تمہیں کو؟ اللہ نے یہ ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بڑا محترم بشان ہاتھ ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے بایاں ہاتھ کا استعمال آپ دست لینے کے لیے ہوتا ہے، دائنا ہاتھ نہیں۔ مجبوری وہ الگ چیز ہے، روٹین میں ہر شخص اپنے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرتا ہے باتھ روم میں جانے کے بعد، پاخانہ پیشاب صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے۔ دائنا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آتے ہیں جھٹ سے، یعنی سیدھا یوں ہو گیا طریقے۔ سدھر جاؤ اللہ کے واسطے یار، دین سیکھ لو۔ تو داہنے ہاتھ سے آپ پانی ڈالیں ناک میں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں ڈال کر کے ناک صاف کریں، اور پانی نرم گوشت تک پہنچ جائے۔ اگر روزے سے ہیں تو نرم گوشت تک پہنچے پانی ناک میں، اور روزے سے نہیں ہے تو مضبوط ہڈی تک ناک میں پانی پہنچنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ہر بار پانی بہہ جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ دین نے جو ہمیں ڈائریکشن دیا ہے اس طور پر، طرز پر، طریقے پر ہم اپنی عبادت کو بجا لائیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، خیرات و حسنات کے ہم حقدار بن سکیں۔ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی احرام میں ہے، عمرہ کرنے گیا ہے،
یا حج کی نیت کری، اس نے احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، تو خلال کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے خلال کریں گے تو بال ٹوٹیں گے، اور حالت احرام میں جب آدمی محرم ہوتا ہے بال کو جان بوجھ کر توڑنے سے منع فرمایا گیا، یہ فرمایا گیا کہ بال ٹوٹتا ہے آپ کے ایکٹیویٹیز سے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ تو جو خلال کیا جاتا ہے نماز میں، اگر آپ محرم نہیں ہیں تو خلال کیجئے، اور خلال کرنے کا حکم اپنے ہاتھ کو یوں اندر سے ڈالیے اور باہر نکالیے، ادھر سے نہیں، سامنے سے، ادھر سے، بیک سائڈ سے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے ہاتھ میں یوں خلال کرنے کا بھی یوں۔ پیر خلال کرنے کا حکم کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے داہنے پیر کے چھوٹی انگلی سے شروع کیجئے، 1 2 3 4 انگوٹھے کے پاس آئیے، پھر اس کے بعد اسی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائنے پیر کے انگوٹھے سے شروع کیجئے اور ادھر لے جا کے سائڈ میں چھوٹی انگلی تک پہنچا دیجیے۔ یہ طریقہ ہے پیروں کے خلال کرنے کا۔ بنا خلال کیے بھی نماز ہو جاتی ہے، وضو ہو جاتا ہے، لیکن کر لینا یہ اچھا ہے اور سنت طریقہ ہے، اس کے فوائد ہیں۔ اور یہ بھی دھیان رہے کہ جو اعضاء دھلے جاتے ہیں ان کو 3 بار دھونے کا حکم ہے، 3 مرتبہ۔ وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ مان لیجیے کسی نے پہلے چہرہ یہ مسح کر لیا، پھر چہرہ دھلا، پھر پیر دھل لیا، پھر ہاتھ دھلا، حکم کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھلو، وَأَيْدِيَكُمْ، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھلو، ہاتھ کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلو۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت۔ لیکن کسی نے الٹا کر لیا اور چاروں ادا ہو گئے، یعنی چہرہ بھی دھل لیا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھل لیے، دونوں پیر دھل لیے، پیر کو پہلے دھل لیا، چہرے کو بعد میں دھلا، یا سر کا مسح پہلے کر لیا، دونوں ہتھیلی کا بعد میں، لیکن اگر چاروں ادا کر لیا ہے تو وضو ہو جائے گا، اس میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں مسائل شرعیہ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر سیکھے آپ کو دین کی معلومات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین سیکھیں۔ اور میں نے عرض کیا نا، چاہے سال بھر لگے مجھے، میں یہی سمجھاؤں گا، کوئی تقریر دوسری نہیں ہوگی جمعہ میں، صرف یہی تقریر، کیونکہ اور کوئی تقریر ہوتی ہے کبھی حرام کی بات ہے، حرام خوری کی، تو جو حرام کھولو، اچھا مولانا ہمارے بارے میں تقریر کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بولو، اچھا ہمارے بارے میں تقریر کر رہے ہیں، کوئی بے ایمان، اچھا ہمارے بارے میں۔ میاں جی ہم کسی کے بارے میں تقریر، ہر وہ شخص جو بے ایمان ہے وہ اپنے آپ پہ لے لے، ہمیں کیا دقت آتی ہے؟ جو جھٹا ہے لے لے اپنے بارے میں، جو کسی کا حق مار کے کھاتا وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے تو اللہ رسول کے قانون کی بات کرنی ہے، اس کے دائرے میں جو آتا ہے وہ سمجھ لے کہ ہم اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بڑے ادب سے عرض ہے، نمازیں پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اتنا لاس ہے، اتنا لاس ہے کہ اس دن آپ کو احساس ہوگا جب آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اس پوزیشن میں آپ نہیں ہوں گے کہ کچھ کر لیں، جب آپ کو احساس ہوگا۔ اب پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، ایک مثل ہے نا، کہاوت، ہاں، تو اس لیے اس سے پہلے کہ پچھتانے کا وقت آئے، کیوں پچھتانے کا وقت آیا؟ پہلے سے ہم الرٹ ہو جائیں، دین سیکھیں۔ اور جو لوگ آدھی تقریر ہو جانے کے بعد تشریف لاتے ہیں، آدھا ہی مسئلہ آپ کے پلے پڑتا ہوگا، تو وہی ہوگا کہ وہ امام صاحب تو فرما رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، اور پورے گاؤں میں بتایا شمس الدین قادری نے کہہ دیا پیاز کھانا حرام ہے۔ ایسا ہم پیاز کھانے کی بات نہیں کر رہے، پیاز کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ سنا کیجئے، دماغ شریف کے جھروکے کھول کر رکھا کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، برائیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ آئے دن نئے نئے شگوفے سامنے آتے ہیں، نئے کوئی بڑھوتی میں کیک کاٹ رہا ہے اور خوب پھل جھڑی اڑائی جا رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں، سٹیا گیا انسان یار، اللہ کے قانون کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر رہے ہو اور پھر کہہ دو حکومت آ گئی۔ آنی ہی چاہیے تاکہ سدھار تو ہو۔ مولانا کی تقریر سے سمجھ میں بات نہیں آتی نا، لیکن جب ڈنڈا پڑے گا تب نہیں سدھرنا چاہیے،
یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے، جب اللہ کی لاٹھی پڑتی تبھی یاد آتا ہے اللہ، اس سے پہلے نہیں ہے۔ چاہے کتنا ہی کوئی سمجھا دے، حدیث شریف سمجھا دو، قرآن شریف آیت پڑھ کے سنا دو، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی میں ہے نا۔ ہاتھ کوئی نہیں پکڑے گا آپ کا کر کے، چاہے آپ آگ میں کودیں، چاہے ٹرین کے نیچے لیٹ کے مر جائیں ہیں، چاہے جہنم کے گڈھے میں کود جائیں، کسی کو کچھ نہیں پڑی اس دنیا میں، تم مرو چولہے بھاڑ میں جاؤ۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، یہ سیدھا راستہ یا غلط راستہ بتا دینا، بس سیدھی سی بات ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو دین کی بات سنے اس پر عمل کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔